بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کی ضمانت کیسز میں صنم جاوید کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہیں۔ 2 مقدمات میں ختیجہ شاہ کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت کی جانب سے باقاعدہ پولیس افسران کو اور پروسیکیوشن کو کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس پر آپ نے پوری تفتیش کا بیڑا غرق کیا ہے اور سینئر افسران کو بلا کے جو عدالت نے ان کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں، جبکہ 9 مئی کیسز میں نامزد ملزمان کے باقاعدہ ٹرائل شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریم نواز کو جی سی یونیورسٹی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نے خطاب کے لیے مدعو کیا ہے۔ جب عمران خان کو انوائٹ کیا گیا تھا تو آپ جانتے ہیں پوری یونیورسٹی عمران خان کے استقبال کے لیے اسٹوڈنٹس کا ایک جمع غفیر تھا جو عمران خان کا استقبال کر رہا تھا اور خطاب سن رہا تھا، جس پر بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی اور وی سی کو ہٹانے کے حوالے سے بھی اس وقت کے جو گورنر تھے نون لیگ کے انہوں نے بات کی تھی۔ اب چونکہ عمران خان جہاں گئے تھے تو وہاں مریم نواز نے تو جانا تھا۔ اب یہ بھی دلچسپ بات ہوگی کہ جی سی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کیا آگے اس پر کس طریقے سے خطاب سنتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر سخت رد عمل دیا ہے جی سی یونیورسٹی میں مریم نواز کو خطاب کے لیے بلانے پر۔ پی ٹی آئی ترجمان نے کہا کہ عدالتوں سے سزا یافتہ خاتون کیسے طلبہ سے خطاب کر سکتی ہے۔ جی سی یونیورسٹی کی جانب سے ان کو دعوت نامہ دینا افسوسناک ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کیلبری کوئن کی واحد مہارت صرف جھوٹ ہے۔ لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں سے لے کر جھوٹے قطری خط تک کا سفر قوم مریم نواز کے ہر جھوٹ سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ مریم نواز کا تعلیمی سفر سفارش کے ذریعے جعلی ڈگریوں کے حصول پر مشتمل ہے۔ قوم کے نوجوان مریم نواز سے زیادہ باشعور اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ مریم نواز کو خود جی سی یو میں میرٹ پر داخلہ نہیں مل سکا، وہ لیکچر کیسے دیں گی؟ تاریخی تعلیمی ادارے کو مریم نواز کو طلبہ سے خطاب کے لیے مدعو کرنا زیب نہیں دیتا۔ 16 اکتوبر کو طلب کیا مریم نواز کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اس پر یہ رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا ہی زیادتی ہو گئی، کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ خواجہ برادران خواجہ سعد رفیق اور خواجہ ان کے جو بھائی ہیں سلمان رفیق، ان کے حوالے سے پیراگون ریفرنس میں نیب کی درخواست پر خواجہ برادران کو احتساب عدالت سے ریلیف مل گیا۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ریفرنس ایل ڈی اے کو بھجوانے کی نیب کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے پیراگون ریفرنس ایل ڈی اے کو مزید کارروائی کے لیے بھیج دیا۔ احتساب عدالت کے جج قمرالزمان نے نیب کی درخواست پر فیصلہ دیا۔ نیب نے ریفرنس ایل ڈی اے کو بھیجنے کے لیے عدالت سے استدعا کی تھی۔ نیب نے جیسے آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں شریف خاندان کو کلین چٹ دی تھی، اور وہ نیب ترمیم آرڈیننس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ایک سپلیمنٹری ریفرنس جمع کر کے اس میں بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو نئی ایک درخواست نیب نے دی تھی خواجہ برادران کے حق میں کہ جی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تو آپ اس معاملے کو ایل ڈی اے کو بھیج دیں، ایل ڈی اے اس معاملے کو دیکھ لے گا۔ نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا ہے اور ایل ڈی اے کو بھیج دیا گیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ خواجہ برادران کو بھی کلین چٹ دے دی گئی ہے نیب کی جانب سے۔ دوسری جانب ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مردان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان 8 سے 10 کارکنان جو آرمی کی کسٹڈی میں تھے ان کا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے فوجی عدالتوں میں۔ اس پر شعیب شاہین اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے باقاعدہ طور پر رد عمل آیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء گئے، وہاں پر جو کارکنان تھے ان سے ملاقات بھی ہوئی اور جو ٹرائل آگے بڑھنا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی۔ 9 اور 10 مئی کے جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں نامزد 213 ملزمان کے خلاف پشاور میں دہشت گردی عدالت نے ٹرائل شروع کر دیا۔ اس حوالے سے انسداد دہشت گردی عدالت نے 164 ملزمان کو پیش ہونے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ پولیس نے 6 مقدمات میں تحقیقات مکمل کر کے 213 ملزمان کے خلاف چلان عدالتوں میں جمع کروایا۔ عدالتوں نے 4 مقدمات میں ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ملزمان اگلی پیشی پر حاضریاں لگائیں گے۔ 9 اور 10 مئی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں 350 سے زائد ملزمان نامزد ہیں۔ پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ مقدمات میں پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی بھی نامزد ہیں۔ پشاور ڈویژن کے مقدمات خیبر، مہمند اور پشاور کے 8 تھانوں میں درج ہیں۔ اس پر اب ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر طلبی بھی شروع ہو گئی ہے اور ان طلبیوں میں جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ فروخ حبیب کو پنجاب پولیس کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں
جواب جمع کروایا گیا ہے کہ فروخ حبیب کو ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب کی بایابی کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس کے دوران پنجاب پولیس نے عدالت کے روبرو رپورٹ جمع کروائی۔ پنجاب پولیس نے عدالت میں جمع کروائے گئے جواب میں کہا کہ فروخ حبیب کو پنجاب پولیس نے گرفتار نہیں کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب پولیس کے آئی جی 2 ہفتوں بعد ایس ایچ او کو بھیج دیا ہے اور خود کوئی افسر نہیں آیا، ایک ایس ایچ او کو بھیج کے، سب انسپیکٹر کو بھیج کے رپورٹ دے دی کہ ہم نے نہیں گرفتار کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کی جائے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو ذاتی حیثیت میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے 16 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی فروخ حبیب کی جو ریکوری ہے اس کے حوالے سے، اور چونکہ ان کی فیملی کا یہ دعویٰ ہے کہ فروخ حبیب کو گوادر سے پنجاب پولیس کی یونیفارم میں گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب ایک اہم پیش رفت سامنے آئی اور وہ جو جناح ہاؤس حملہ کیس میں ناقص تفتیش اور جو ناقص معاونت پر لاہور ہائی کورٹ نے استغاثہ کو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کلاس لگا دی۔ 2 رکنی بینچ نے کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں فیشن ڈیزائنر، پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ختیجہ شاہ اور دیگر کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواستوں کی سماعت کے دوران ناقص معاونت فراہم کرنے پر استغاثہ اور پولیس حکام پر برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے تفتیشی افسر کو خبردار کیا کہ اگر وہ دوبارہ وقت پر عدالت میں پیش نہ ہوئے تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ سی سی پی او بلال صدیق کامیانہ نے بینچ کو یقین دہانی کروائی کہ تفتیشی افسر آئندہ سماعتوں پر وقت پر حاضر ہوں گے۔ چالان کے بارے میں پوچھے جانے پر سی سی پی او نے عدالت کو بتایا کہ چالان ٹرائل کورٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے، تاہم ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جانچ پڑتال کے لیے چالان استغاثہ کو واپس کر دیا۔ اس پر بینچ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے چالان ابھی تک جمع نہیں ہوا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فراد علی شاہ نے بینچ کو بتایا کہ جناح ہاؤس جو کہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ ہے پر حملے کے دوران 2 افراد ہلاک اور 46 زخمی ہوئے۔ دونوں مقتولین عبداللہ اور عبدالقادر کو سر میں گولی ماری گئی۔ اس کیس میں 250 مشتبہ افراد کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا گیا ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ختیجہ شاہ کو جیو فینسنگ کے ذریعے جائے وقوع پر موجودگی ثابت ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا اور استغاثہ کے گواہوں نے بھی شناخت پریڈ کے دوران ان کی شناخت کی۔ انہوں نے کہا کہ ختیجہ شاہ نے واقعہ کے دوران اپنے موبائل فون سے 5 کالز کی اور 9 مئی کے فسادات سے پہلے اور بعد میں اشتعال انگیز ٹویٹس پوسٹ کی اور وہ جناح ہاؤس کی چیزیں لوٹنے میں بھی ملوث تھیں۔ عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ پروسیکیوشن نے واقعے کی کل 600 ویڈیوز میں سے گھر کے اندر کی ایک بھی ویڈیو نہیں لگائی، کیا پولیس نے میڈیا سے ویڈیو فوٹیج حاصل کی؟ پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ مین اسٹریم میڈیا کے صحافی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے۔ صحافی ہونے کے دعوے دار کچھ یوٹیوبرز نے گھر کی حدود میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کی ویڈیوز بنائی تھیں۔ ختیجہ شاہ کے وکیل سمیر کھوسا نے بتایا کہ درخواست گزار کو 19 مئی کو ان کے شوہر اور والد کے ہمراہ اٹھا لیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ان کے شوہر اور والد کو رہا کیا گیا، تاہم وکیل نے اس حکم کی کاپی پیش کرنے کے لیے کل وقت مانگا تھا، آج جمع کروا دی۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل بھی اس مبینہ واقعہ میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزاروں کے موبائل فون ریکارڈ نے پولیس کے دعوے کی تردید کر دی ہے۔ بینچ آج دوبارہ کیس کی سماعت جب کی تو عدالت نے ان کے جو خلاف مقدمات کی 2 رکنی بینچ نے ختیجہ شاہ کی جو درخواست تھی، علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست کو نمٹا دیا۔ پنجاب پولیس کی جانب سے ایک لا آفیسر نے رپورٹ دی جس میں کہا گیا کہ 9 مئی کے فسادات سے متعلق درخواست گزار کے خلاف صرف 2 مقدمات درج تھے جن کی ضمانت پر آج سماعت ہوئی، اور اس کے علاوہ ختیجہ شاہ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا۔ اب جب عدالت میں آج جب سماعت ہوئی تو جو جج صاحبہ ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، انہوں نے سماعت کی 2 رکنی بینچ نے متعلقہ ریکارڈ دوبارہ آج پیش نہ کرنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ کیا ختیجہ شاہ ایف آئی آر میں نامزد ہیں، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ختیجہ شاہ ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہیں، ان پر ریاست کے خلاف نعرے بازی کا الزام ہے۔ شناخت پریڈ کے بعد ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا، وہ موقع پر موجود لوگوں کو حکومت کے خلاف اکساتی رہیں اور اپنے اکاؤنٹ سے تصاویر بھی اپلوڈ کیں۔ عدالت نے کہا کہ احتجاج کرنا ہماری سوسائٹی کا کلچر ہے، ایک لیڈر کال دے تو لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، آپ کسی کو احتجاج کرنے سے نہیں روک سکتے، اتنی باریک بینی میں نہ جائیں کہ کل آپ کو مشکل ہو۔ عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ اتنی باریک بینی میں نہ جائیں کہ کل آپ کو مشکل ہو۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ختیجہ شاہ کے بیان میں غیر قانونی کیا بات ہے، یہ کہنا کہ ماؤں اور بہنوں کی عزت محفوظ نہیں، کیا یہ غیر قانونی ہے؟ اتنے ہی تو بیان ہے اس کا کہ ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ کیا آپ نے ٹویٹر انتظامیہ سے اکاؤنٹ اور اس ٹویٹ کی تصدیق کروائی؟ جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ختیجہ شاہ خود اس اکاؤنٹ کو اپنا اکاؤنٹ کہتی ہیں۔ عدالت نے کہا ختیجہ شاہ نے ضمانت کی درخواست دائر کی، پولیس نے اس درخواست میں رپورٹ پیش کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ضمانت کی درخواست کے حوالے سے معلومات نہیں ہیں۔
عدالت نے کہا پولیس فائل کو دیکھیں کہ کیا اس میں سب کچھ درست ہے، جو حالات ہیں آگے پورے پنجاب کا کیا ہوگا، جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، کیسے کوئی چیز چھپی رہ گئی، اور ان ساری چیزوں کو چونکہ جو جناح ہاؤس کے اندر کی تصاویر یا ویڈیوز ہیں وہ چالان کا حصہ نہیں بنائی گئیں۔ بہرحال عدالت نے ختیجہ شاہ سمیت باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان تھیں ان کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ امید ہے کہ کل فیصلہ سنایا جائے گا اور ان کی ضمانتیں منظور ہو جائیں گی۔ جو آج عدالت نے کہا ہے کہ احتجاج ہوتے ہیں، یہ کلچر ہے اور سیاسی لیڈر کے کہنے پر لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ اور ساتھ جج صاحبہ نے کہا اتنی باریک بینی میں نہ جائیں کہ کل پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں۔ دوسری جانب ارشد جاوید صاحب نے 2 مقدمات میں صنم جاوید کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو راحت بیکری کے سامنے پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں صنم جاوید کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کی عوض ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے صنم جاوید کے شریک ملزم سید فیصل اختر، افشاں طارق اور علی حسن کی درخواست منظور کر لی۔ سابق ایم این اے روبینہ جمیل کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت خارج کر دی، اور راحت بیکری کے سامنے پولیس گاڑیوں جلانے کے کیس میں کئی ملزموں کی ضمانت کی درخواستوں پر عدالت نے سماعت کی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور مقدمہ تھا 9 مئی کے حوالے سے صنم جاوید کے خلاف جلاؤ گراؤ کا، اس میں بھی آج ضمانت منظور کر لی ہے۔ آج 2 مقدمات میں صنم جاوید کی ضمانت منظور ہوئی ہے، جبکہ ایک مقدمے میں جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں پہلے ضمانت منظور ہو چکی ہے، 3 مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اب جو صنم جاوید کی فیملی اور ان کے وکلاء ہیں وہ ابھی مچل کے جمع نہیں کروائیں گے، پہلے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں کہ کوئی اور مقدمات ہیں تو اس کی تفصیل دی جائے۔ جیسے ختیجہ شاہ نے درخواست پہلے دی تھی، چونکہ ان کے ایک تگڑا فیملی ہے، تگڑے وکیل ہیں، تو وہ بہتر انداز میں لے کے چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے درخواست دائر کی تھی جس پر رپورٹ آ گئی کہ صرف 2 مقدمات تھے، دونوں مقدمات میں ان کی ضمانت محفوظ ہوگی، فیصلہ محفوظ ہو گیا جس میں ضمانت ہو جائے گی، کل فیصلہ آ جائے گا۔ اب 3 مقدمات میں صنم جاوید کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور اب وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر کے مقدمات کی تفصیل طلب کریں گے اور پھر مچل کے جمع کروائیں گے۔ جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔